دوستوں بزرگواروں، اب دیکھیے کہ کتنا عظیم منظر ہوگا کہ جب نبیوں کے نبی سواری بنے ہوئے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار دونوں شہزادے اپنے نانا پہ سواری کر رہے ہیں۔ تاریخ نے یہ لفظیں اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہیں عرفان بھائی کہ جب نبیوں کے نبی سواری بن کے جا رہے ہیں اور شہزادے سوار ہیں تو شہزادے کہتے ہیں نانا ہماری سواری دوسرے دوستوں کی سواریوں سے افضل ہے، بہتر ہے، لیکن ایک صفت ان کی سواریوں میں ہے جو ہماری سواری میں نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں بتاؤ میرے بچوں کہ ان کی سواریوں میں کون سی صفت ہے جو آپ کی سواری میں نہیں ہے؟ تو شہزادے کہتے ہیں ان کی سواریاں آوازیں نکالتی ہیں، ان کی سواریاں منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہیں۔ میں قربان جاؤں عظمت حسنین کے کہ نبیوں کی رحمت جن کے صدقے کائنات بنی ہے، آج محمد رسول اللہ کبھی اونٹ کی طرح آواز نکالتے ہیں، کبھی کسی سواری کی طرح آواز نکالتے ہیں اور شہزادے اوپر مسکرا رہے ہیں، شہزادے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ آ گیا وہ منظر جس کو دیکھا حضرت عمر فاروق نے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا گلی میں کہ شہزادے سوار ہیں اور نبیوں کے نبی سواری بنے ہوئے ہیں، شہزادوں کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں نعم المرکب، شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ جناب عمر کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، نبیوں کے نبی جناب عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں عمر تو نے انصاف نہیں دیا، تو نے یہ تو کہا ہے نعم المرکب کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے، کاش تو سواروں کو بھی دیکھ لیتا اور تجھے پتا چلتا کہ سوار کتنے اعلیٰ ہے، تو پھر تو یہ نہ کہتا نعم المرکب بلکہ تو کہتا کہ جن سواروں کی سواری رسول ہے نعم الراکب وہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ درود بھیجیے گا عظمت حسین علیہ السلام۔ تو میرے دوستوں بزرگواروں، جناب نبی محتشم سواری بنے ہیں جناب حسنین کی، اور مدینے کی گلیوں میں جدھر شہزادے موڑتے ہیں ادھر نبوت مڑتی جاتی ہے۔ تو حسنین وہ صاحب عظمت ہیں، شہزادے کہ جن کے اشاروں پہ آج عید کے دن نبوت مڑتی جا رہی ہے۔ جدھر شہزادے موڑتے ہیں نبیوں کے نبی ادھر مڑتے جاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عظمت کی قسم ہے یہ شہزادے کوئی اتنے اعلیٰ سوچ کے حامل ہیں اور اس قدر ان میں یکسوئی ہے اور ایک جیسی فکر رکھتے ہیں کہ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی ایک بھی مقام ایسا آیا ہو کہ حسین نے ادھر موڑا ہو حسن نے ادھر موڑا ہو، نہیں، ایک ہی طرف دونوں شہزادے نبی کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے لیے نبی سواری بنتے ہیں۔ ان شہزادوں کی عظمت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو یہ بھی ایک عید ہی کی روایت ہے کہ عید کا دن تھا، شہزادے آ گئے اپنی امی کے پاس، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس آ کے کہتے ہیں اے ہماری والدہ گرامی، عید کا دن ہے، ہمارے سب دوستوں نے نئے اور فاخرہ لباس پہنے ہوئے، ہمیں بھی عید کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ہمیں بھی عید کے لیے نئے لباس چاہیے، ہمیں بھی عید کے لیے نئے جوڑے چاہیے۔ جس وقت شہزادوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی عید کے لیے نئے لباس چاہیے تو جناب مخدوم عالم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں او میرے بیٹو لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جب کہا نا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہ منظر دیکھ رہی تھی ذات احدیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میری کنیز اپنے شہزادوں سے کہہ رہی ہے کہ لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، رب کردگار نے جناب جبرائیل سے کہا وہ جبرائیل عرض کرتے ہیں جی میرے رب جلیل، آواز حالق آتی ہے جلدی کر جنت سے 2 لباس اٹھا، جنت سے 2 لباس اٹھا اور ان لباسوں کو لے جا در سجدہ پہ اور
دروازے پہ دستک دینا، جب اندر سے پوچھا جائے کہ دروازے پہ کون ہے تو خبردار یہ نہ کہنا میں جبرائیل ہوں، یہ نہ کہنا میں سید الملائکہ ہوں، یہ نہ کہنا میں فرشتوں کا سردار ہوں، یہ نہ کہنا میں نوری مخلوق ہوں۔ جبرائیل پریشان ہو کے کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا جبرائیل ہوں، یہ بھی نہیں کہنا سید الملائکہ ہوں، یہ بھی نہیں کہنا روح الامین ہوں، تو میں کیا کہوں؟ آواز قدرت آتی ہے کہ جب تجھے پوچھا جائے کہ کون ہے دروازے پہ تو کہنا انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ درود بھیجیے گا جناب حسنین۔ تو میرے دوستو بزرگوارو، عظمت حسنین دیکھیے، اور خاص طور پہ جناب امام حسین علیہ السلام کی عظمت روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن نبیوں کے نبی اپنے گھر میں اپنے بستر پہ دراز ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور جناب سرکار امام حسین علیہ السلام کو نبیوں کے نبی نے بالکل بچپنا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ان کے، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میرا حسین آگے بڑھا، میرا حسین آگے بڑھا۔ جناب حسین اپنے قدموں سے چلتے ہوئے جسم رسول پہ جب سینہ رسالت کے سامنے آتے ہیں تو نبیوں کے نبی جناب حسین کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور آپ کے بوسے لیتے ہیں، اور جب بوسے لیتے ہیں تو نبیوں کے نبی روایت کرتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو کوئی بھی میرے حسین بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی زیارت کرے گا اس کو میرے حجوں میں سے ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب ہوگا۔ جب نبیوں کے نبی نے کہا کہ میرے حج کا ثواب ہوگا، پاس موجود تھی حضرت عائشہ ام المومنین، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے حج کے برابر ثواب؟ نبی رحمت فرماتے ہیں 2 حج کے برابر، بی بی حج کرتی ہیں 2 حج کے برابر، نبی فرماتے ہیں 3 حج کے برابر۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ نبیوں کے نبی فرماتے ہیں 90 میرے حج عمروں سمیت جو حسین کی زیارت کرے اسے جتنے میرے 90 حج کا ثواب ہے اور ساتھ 90 عمریں بھی شامل ہوں اتنا ثواب ملے گا جو میرے حسین کی زیارت کرے۔ تو یہ عظمت حسین نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے دوستوں بزرگواروں، جناب امام حسین علیہ السلام کی اگر عظمت دیکھنا ہو تو وہ منظر یاد کرو کہ جب نبیوں کے نبی اپنی مسجد میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جب سجدے کی منزل پہ جاتے ہیں تو شہزادہ حسین پشت نبی پہ سوار ہے، حیدری، نماز ہو رہی ہے، نبیوں کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی حالت سجدہ اور پشت پہ سوار ہے مولا حسین۔ جب جناب حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ سوار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سجدے کی تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جب 3 دفعہ پڑھ چکے نبیوں کے نبی، اب نبی محتشم نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پشت سے حسین کو اتار دوں، میں اپنی پشت سے حسین کو اتار دوں۔ جیسے ہی نبی محتشم نے ارادہ کیا خالق نے جبرائیل کو بھیجا اور جناب جبرائیل نے آ کے نبی محترم سے گزارش کی کہ اے نبیوں کے نبی، اللہ سلام بھی عرض کرتا ہے، سلام ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ آج اس وقت تک اپنا سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بعد میرے محترم، یہی وہ منظر تھا جسے خواجہ اجمیری چشتی نے دیکھا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں ہے،